بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 27 مئی سال 2020 اور دن ہے آج بدھ کا۔ آج ہم آپ سے بہت ہی اہم خبریں شیئر کریں گے، اور اس وقت دلی میں جو صف ماتم بچھا ہوا ہے اس کا بھی ذرا آپ سے احوال شیئر کریں گے، اور پھر اجیت ڈوول کی جو درگت بنائی جا رہی ہے دلی میں بند کمرے کے اجلاسوں میں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور خاص طور پہ کیونکہ اس وقت دلی میں مکمل طور پہ ایک ایمرجنسی کی کیفیت ہے، اور پولیٹیکل لیڈرشپ یعنی کہ نریندر مودی، اس کے غبارے سے بھی ہوا نکلی ہوئی ہے، سانس پھولے ہوئے ہیں۔ اجیت ڈوول اپنی فیس سیونگ کے چکر میں ہے، اور جو بھارتی فوج ہے ان کے آرمی چیف جو ہیں ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے پہ یہ ملبہ ڈال رہے ہیں، اور راؤ پہ بھی اس وقت ملبہ ڈالا جا رہا ہے، جو بھارت کی خفیہ ایجنسی ہے اس میں بھی ملبہ ڈالا جا رہا ہے، اور ایک دوسرے پہ تنقید شروع ہو گئی ہے۔ آپس میں گتھم گتھا ہیں اس وقت دلی میں، یہ صورتحال ہے۔ سادہ زبان میں بتا رہا ہوں، ذرا پنجابی میں جو نقشہ صحیح طور پہ پیش کیا جا سکے، کیونکہ چائنا نے جو ستیہ ناش کر دیا ہے، اور اب میں جو آپ کو مزید ڈیٹیلز دوں گا اس میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ چائنا کے سامنے کوئی فورس ہے ہی نہیں، اور انڈیا جو کہ جس کا کلیم تھا کہ وہ جناب دنیا کی بڑی جمہوریت ہے، اور 1 ارب سے زائد کی وہ آبادی ہے، اور ہندوتا کا فلسفہ، اور ہم مار دیں گے، فناہ کر دیں گے، رسوا کر دیں گے، ہم کچا چبا جائیں گے، وہ جو سارے کیا کہنا چاہیے ہندو انتہا پسند اور دہشت گردی جو پھیلائی جا رہی تھی، جو ایک فاشزم لایا جا رہا تھا، کوئی نازی جرمنی والا ماحول پیدا کیا جا رہا تھا، اور جس طریقے سے گجرات میں مسلم کشی کی گئی، جس طریقے سے دلی میں مسلم کش فسادات ہوئے، املاک جلائی گئیں، خواتین کو، مسلمان خواتین کو ان کو بے عصمت کیا گیا، اور بچوں کو، بزرگوں کو، بوڑھوں کو، نہتے مسلمانوں کو بے دردی سے ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا، مسجدوں میں تشدد کیا گیا، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ گھر جلائے گئے، املاک جلائے گئے، یہ ساری چیزیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہندو جو ہے، ہندوستان کا جو انتہا پسند ہندو ہے وہ سب کو کھا جائے گا، RSS، BJP، پتہ نہیں کیا کیا، اور وہ بال ٹھاکرے کی ایک نسل تھی، وہ پتہ نہیں کہاں گئی ہے، سب کو سانپ سونگھا ہوا ہے۔ اور دلی میں اس وقت اگر میں آپ کو اس کی جو میں آگے آپ کو پہلے میں ذرا سچویشن بتا دیتا ہوں کہ اس وقت وہاں پہ ایک دوسرے پہ وہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اجیت ڈوول جی ایک سائیڈ پہ، مودی ایک سائیڈ پہ ہو گیا ہے، اب سارے اپنی اپنی کھال بچا رہے ہیں۔ بھارتی فوج یعنی کہ آرمی چیف وہ اپنا دفاع کر رہا ہے، اور وہ سارا ملبہ ڈال رہا ہے کہ جی ہمیں تو انٹیلیجنس ایجنسیز کی ناکامی ہے، جو فوجی بھارت کی خفیہ ایجنسی ہے راؤ اس کی ناکامی ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ انٹیلیجنس بیورو کی ناکامی ہے، اور یہ جو چائنا میں بیجنگ میں ہمارا سفیر بیٹھا ہے اس کی ناکامی ہے۔ اجیت ڈوول سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھی وہ آپ کا ڈاکٹرائن کہاں گیا اجیت ڈوول کا، آپ نے تو پتہ نہیں مشرق و مغرب اور شمال جنوب سب کچھ فتح کرنا تھا، آپ نے تو خدا نہ خواستہ آپ نے تو پاکستان کے حصے بکھرے کرنے تھے، وہ کلبھوشن یادیو اور وہ سارا کچھ۔ اس وقت وہاں پہ نفسا نفسی کا عالم ہے، اور ایک دوسرے کو مغلظات بکی جا رہی ہیں، یہ ہے سانپ سونگھا ہوا ہے دلی میں، اور وہاں پہ کسی کو نیند نہیں آ رہی۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اور اب کیونکہ پریشر بہت آ چکا ہے، انٹرنل پریشر بہت آ گیا ہے، اب آگے بڑھتے ہیں تو مار پڑتی ہے۔ اس کی ریزن ہے جناب کہ بھارت اور چین کے درمیان اس وقت جناب بڑی فوجی لڑائی کا وہ ایک خطرہ پیدا ہو گیا ہے، اور اب بامر مجبوری کچھ بھارتی فورسز جو ہیں، بھارت کے ٹروپس بھی لداخ اور کی طرف بڑھنا شروع ہوئے ہیں، سکم کی طرف، لداخ کی طرف، اور وہاں پہ آمنے سامنے، اور یہ متعدد مقامات پہ جو ہمارے بھی جو سورسز ہیں انٹیلیجنس سورسز، کیونکہ پاکستان نے پورے نظر رکھی ہوئی ہے، پاکستان نے بھی، کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت خطرہ یہ ہے کہ اس طرف تو شکست ہو ہی رہی ہے، اس طرف شکست کیا شکست تو ہو چکی ہے،
چین جو ہے وہ مکمل طور پہ، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلے ذرا سن لیں کہ کہاں کہاں چین کی فوج قابض ہو چکی ہے، کنٹرول حاصل کر چکی ہے، جو کہ انڈیا کے زیر انتظام علاقے تھے۔ اور جناب مشرقی لداخ جو ہے حقیقی کنٹرول لائن پر اس وقت جی متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں پہ جو عالمی ذرائع ابلاغ اور عالمی فورسز، وہ بھی ظاہر ہے امریکہ کا بھی کنسرن اپنا ہے، رشیا کا کنسرن ہے، برطانیہ کا ہے، وہ بھی اپنی گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ تو اس کے مطابق اس وقت مشرقی لداخ پہ جو حقیقی لائن آف کنٹرول ہے چائنا اور انڈیا کی، اس کے متعدد مقامات پہ جناب انڈین آرمی اور چائنی فوج جو ہے وہ آمنے سامنے ہیں، اور ایک بڑی لڑائی کا کہتے ہیں جی خدشہ ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے، بڑی لڑائی کا خدشہ کیوں ہے؟ اس میں یہ ہے کہ بھارت نے پیونگ یانگ ایک علاقہ ہے جناب، وہاں پہ فوج بڑھائی ہے، اور یہ فوجی ذرائع سے خبر چلوائی ہے انہوں نے، بھارتی فوجی ذرائع سے، کہ جناب ہم نے وہاں پہ فورسز میں اضافہ کر دیا ہے۔ اور کرنل اجے شکلا ہیں ان کے جی ڈیفنس انالسٹ، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ 2017 کا بدلہ جو ہے وہ چائنا نے آج لے لیا ہے۔ 2017 میں اچانک اس وقت بھارت نے یہ حرکت کی تھی، اور اس وقت چائنا نے اس کو پسپا کر دیا تھا، کیونکہ اچانک یہ فوجی پہنچ گئے تھے، بھارتی فوجی جو ہیں علاقہ پیونگ یانگ کے باؤنڈری پہ جی سیکٹر میں وہاں پہنچے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں اجے شکلا کہ 2017 کا بدلہ چائنا نے لے لیا۔ کیسے لے لیا ہے؟ 5000 چینی فوج تو جی پہنچی ہے گالوان وادی میں، یہ داخل ہو چکی ہے، یہ اب لیٹسٹ جو ہے اس وقت، اور یہ اس وقت سیٹلائٹ کے ذریعے تصاویر بھی لی جا رہی ہیں، اور یورپ بھی لے رہا ہے، امریکہ بھی لے رہا ہے، برطانیہ بھی لے رہا ہے، آسٹریلیا کی بھی ایون آ چکی ہیں، اور اس کے اکارڈنگ 5000 چینی جو ہیں فوجی وہ گالوان وادی میں داخل ہو چکے ہیں، یہ لیٹسٹ ہے۔ اس کے بعد 5000 چینی فوجی جو ہیں وہ پیونگ یانگ جھیل سیکٹر میں داخل ہو چکے ہیں، یہ ذرا ذہن میں رکھیے جی، 2 جگہ پہ، اور یہ اب سے کوئی 24-48 گھنٹے کی پہلے کی اطلاع ہے۔ اب پہلے تو صرف ایک تھا نا مشرقی لداخ، نہیں، اب جناب یہ پیونگ یانگ میں بھی ہیں اور گالوان وادی میں بھی جا چکی ہے چینی فوج۔ اور اگلی بات سن لیں، جنوبی لداخ کے ڈیم چوک اور شمالی سکم کے ناکولا میں بھی چینی فوج داخل ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں ایک بار پھر بتا رہا ہوں کہ جنوبی لداخ کے ڈیم چوک اور شمالی سکم کے ناکولا میں بھی چینی فوج داخل ہو چکی ہے۔ بھارت کے یہ زیر کنٹرول علاقے تھے، اور اب وہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے چینی فوج نے، چین نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اور اگلی جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب بھارت نے اپیل کی ہے چائنا سے کہ جناب آپ فلیگ میٹنگ کر لیں، اور فلیگ میٹنگ کے ذریعے مقامی کمانڈر آپس میں رابطہ کریں، اور یا فلیگ میٹنگ ادھر بھی کریں، اور ادھر نہیں تو ڈی جی ایم اوز کر لیں، اور اس کو ہم بات چیت کرتے ہیں، کیونکہ جو وہاں کے ڈیفنس انالسٹ ہیں، سابق سفیر ہیں، اور جو اسٹریٹجک امور کے ایکسپرٹس ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر معمولی اقدام ہے چائنا کا، آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا، اور چائنا نے ان علاقوں پہ بھی قبضہ کر لیا ہے، ان علاقوں میں بھی اپنی فوج اتار دی ہے جو کہ بقول انڈیا کے کبھی بھی چائنا اور انڈیا کے درمیان متنازع نہیں رہے۔ تو یہ غیر معمولی اقدام ہے، اور چائنا کے ارادے، چائنا کے تیور اچھے نہیں لگتے، اس لیے یہ پہلی جو ان کی درگت بنائی گئی دلی میں ہونے والے اجلاس میں، تو پہلی تجویز یہ آئی کہ جناب فلیگ میٹنگ کر لیں۔ تو فلیگ میٹنگ جو کی گئی، اس فلیگ میٹنگ کی جو اپیل کی گئی، چائنا نے یکسر وہ مسترد کر دی ہے۔ بیجنگ نے دلی کی جو درخواست تھی کہ فلیگ میٹنگ کر لیں، مقامی کمانڈر بات چیت کے ذریعے طے کر لیں،
وہ ریجیکٹ کر دی ہے، یکسر مسترد کر دی ہے، اور اس وقت تک جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں فلیگ میٹنگ نہیں ہو رہی، اور چینی فوج وہ مسلسل پیش قدمی کر رہی ہے، اپنے کنٹرول کو مستحکم کر رہی ہے، اپنے قبضے کو مستحکم کر رہی ہے۔ اور میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا صرف ایک جگہ چائنا نے اپنا قومی پرچم لہرایا تھا، اور اب جو 3 جگہ پہ جی جنوبی لداخ چائنا نے اپنا پرچم لہرا دیا ہے، انڈیا کا اتار دیا ہے۔ اس کے بعد کیا نام ہے جی گلوان وادی، وہاں پہ 5000 ٹروپس گئے ہیں، مزید اضافہ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ بھی چائنا نے اپنا پرچم لہرا دیا ہے۔ اس کے بعد گلوان وادی کے بعد ہے جی پیونگ جانگ جھیل سیکٹر ہے، وہاں پہ بھی چائنا کے 5000 سے زیادہ ٹروپس داخل ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ بھی اپنا پوزیشن انہوں نے ثابت کر دیا ہے، اور چائنا نے اپنا قومی پرچم لہرا دیا ہے۔ تو یہ چیز اب ہم یہ باتیں ہوا میں نہیں کر رہے، اور یہ ہمارے اپنے پاکستان کے بھی اپنے سورسز ہیں، سورس آف انفارمیشن ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہاں کے جو سابق فوجی ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور آپ کچھ کر نہیں رہے۔ شمالی کمان کے جو کمانڈر ہیں جی سابق لیفٹیننٹ جنرل ہیں، ان کا نام ہے DS بوڈا۔ وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معمول کی دراندازی نہیں ہے چائنا کی طرف سے، یہ ایک غیر معمولی دراندازی ہے، اور یہ چائنا کا جو طریقہ کار ہے روایتی، اس کا جو مزاج ہے وہ اس کے مزاج کے بالکل برعکس ہے۔ یہ شدید ترین ایگریشن ہے چائنا کی، اور اس لیول پہ اور آگے جا کے وہ مزید ایگریشن شو کرے گا چائنا۔ اس لیے اس چیز کو انفولڈ کریں کہ اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے، یہ وہاں پہ ہے۔ اس کے بعد ایک ہیں سابق سفیر، اب یہ جو میں نے بتایا نا جی لیفٹیننٹ جنرل DS بوڈا، یہ وہاں پہ کمان کر چکے ہیں، یہ وہاں پہ یہ اسی شمالی کمان کے یہ کمانڈر رہ چکے ہیں، تو یہ ان کا خیال ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آج تک ہوا نہیں۔ پھر ایک سابق سفیر ہیں، وہ ہیں اشوک کانتھا، وہ اجیت ڈوول کے بہت قریبی ہیں، یعنی کہ اسٹریٹجک افیئرس کو بھی سمجھتے ہیں، اجیت ڈوول کے بھی قریبی آدمی ہیں۔ انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے جو کہ لیفٹیننٹ جنرل کہہ رہے ہیں ان کے، کہ جناب آنکھیں کھولیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیوں ہوا۔ اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہوا کیسے ہے۔ 5 مئی کو پہلی جھڑپ ہوتی ہے، اور چائنا کی اور انڈین آرمی کی، اور انڈین آرمی ادھر یک طرفہ طور پہ ایک ایکٹ کرتی ہے، اور آپس میں تصادم ہوتا ہے انڈین آرمی کا اور چینی فوج کا۔ اس میں ہلکے گتھم گتھا لڑائی ہوتی ہے، باقاعدہ طور پہ ڈنڈے، لوہے کے سلاخ، یہ اس طرح کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، اور اس میں 7 چینی فوجی زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری لڑائی ہوتی ہے 9 مئی کو، یہ سکم کے مقام پر یہ دوسری لڑائی ہوتی ہے، تو اس میں انڈیا کو مار پڑتی ہے۔ اس کے بعد مقامی کمانڈر ملتے ہیں، اور مقامی کمانڈر کہتے ہیں کہ ہم اس کو رفع دفع کرتے ہیں، غلط فہمی ہو گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے رک جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ وہی کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا پروجیکٹ، میں نے کہا ہے نا کہ یہ چائنا کو گھیرنے کی ایک کوشش تھی، اس کا اگلا جو رزلٹ تھا وہ پاکستان کا بھی آنا تھا، اور پاکستان بھی اس کا حصہ بننا تھا، کہ یہ گھیرو پروگرام تھا۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ادھر تو چائنا کو وہ منت اللہ کہہ رہے تھے، بغل میں چھری منہ میں رام رام والی بات۔ ادھر 22 مئی کو، آج ہے 27 مئی، 22 مئی کو آرمی چیف، بھارت کے آرمی چیف جو ہیں جنرل MM نروا جو ہیں، یہ وزٹ کرتے ہیں خفیہ اسی 22 مئی کو لیہ میں 14ویں کور کا وزٹ کرتے ہیں جی، اور وہاں پہ مقامی کمانڈرز کے ساتھ پلاننگ کرتے ہیں،
اور ان کو گو ہیڈ دے کے جاتے ہیں کہ آپ کو ہم گو ہیڈ دیں گے تو آپ نے یہاں پہ مزید ہم کومک بھیجیں گے اور آپ نے یہاں پہ محدود لڑائی کرنی ہے، چائنا کو انگیج کرنا ہے، اور پھر ہم اس لائن پہ ہم نے اپنا پوزیشن زیادہ آگے یعنی کہ آگے پیش قدمی کرنی ہے۔ یہ خفیہ وزٹ تھا بھارتی آرمی چیف کا، جس کا چائنا کو پتہ چل گیا، بیجنگ کو اس کا علم ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ بھارت کوئی بڑی کارروائی ڈالتا، بڑی واردات ڈالتا اور بھارت کو یہ موقع ملتا کہ وہاں پہ اپنے ٹروپس اور ٹینکس اور توپس اور جو کچھ بھی ہے اپنی دفاعی جو ہے ساز و سامان وہاں پہ لاتا، تو 22 مئی کے فوراً بعد چائنا کو جب یہ خبر ملی بیجنگ کو، تو انہوں نے یہ والا کام کیا۔ انہوں نے بیک وقت 3 جگہ پہ یہ اٹیک کیا۔ جنوبی اگلی بات، پہلے تو شمالی لداخ تھا نا، مشرقی لداخ سوری، پہلے تو مشرقی لداخ تھا، اب انہوں نے جنوبی لداخ میں بھی کر دی ہے اس طریقے سے، مشرقی لداخ، جنوبی لداخ اور پیونگ یانگ ہل سیکٹر اور گولوان وادی۔ اب یہ 4 جگہوں پہ انہوں نے چائنا نے کیا ہے جی، اور یہ اس وزٹ کے بعد کیا، اور اب ہوا یہ کہ اب ان کو بیک ڈور چینل پہ ان کی گفتگو چلتی رہی۔ پھر ان کا خیال تھا کہ جو بیجنگ کی طرف سے کوئی اس بارے میں سٹیٹمنٹ آئے گی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ چائنا بالکل کول اینڈ کام ہوتا ہے، اور وہ بڑی مشکل سے اگر 100 جملے بولنے ہوں تو وہ صرف 2 جملے ہی بولتا ہے جو بیجنگ ہے۔ تو اس میں تو بیجنگ جو ہے وہ ایک انہوں نے سینسیبل گفتگو کی، اور بیجنگ نے یہ کیا کہ اس کو ہم ہائی لائٹ کریں گے ہی نہیں۔ دلی انتظار کرتا رہا کہ جیسے ہی وہ کوئی بات کریں گے تو ہم اس کو اچھالیں گے، لیکن چائنا کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے تقریباً 1.5 گھنٹے سے زائد کی گفتگو کی، پریس کانفرنس کی سالانہ، اس میں ایک دفعہ بھی انڈیا کا نام نہیں آیا۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، اور دوسری جانب میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ کر رہے ہیں۔ اب یہ انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ انتظار صرف اس چیز کا کر رہے ہیں کہ جناب کیا کیا جائے۔ جو دلی میں ان کی اس وقت اہم ترین اجلاس ہو رہے ہیں، اور مختلف دوست ممالک جو ان کے خیال میں ان کے الائز ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بڑے طاقتور ملکوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ادھر دلی میں جو بڑے ملکوں کے سفیر ہیں ان سے صلاح مشورہ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے بھی ظاہر ہے ہمارا سفارت خانہ بھی ادھر ہی ہے، اور وہاں پہ بھی ہمارے بھی لوگ ہیں، وہ بھی اس ساری صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ اس وقت دلی میں کیا ہو رہا ہے، اجیت ڈوبھل کی ملاقات کس سے ہو رہی ہے، اپوزیشن کو منانے کی کیسے تیاری کی جا رہی ہے تاکہ داخلی طور پہ کوئی ایشو کھڑا نہ ہو، اور انڈیا کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ اچھا جی ہاں، اگلی بات جو میں بھول گیا، انڈیا کی پلاننگ۔ اگلی بات، انڈیا کی پلاننگ کیا ہے؟ انڈیا اب ایک اور کام کرے گا، کیونکہ اس طرف تو اس کو اندازہ ہے کہ ہم لڑائی نہیں کر سکتے، اور چائنا کی پوزیشن جو ہے وہ مستحکم ہو چکی ہے، اور اس کے ٹروپس بھی آ گئے ہیں، اور ایئر فورس بھی الرٹ ہے، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ قریب کو مزید نئے رن وے بھی بنا رہا ہے، ایئر بیس بنا رہا ہے، اب فوری طور پہ ایئر بیس بنا رہا ہے تاکہ وہاں سے جہاز اڑیں اور وہیں پہ ٹھاٹھیا ہو۔ تو یہ چیز